حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر پیدائش اور ان کا بچپن میں ہی ان کی عدالت اور فیصلہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت کا ذکر، مثلاً کھیت اور بکریوں والا مشہور فیصلہ۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا جو دنیا کی تاریخ بدل گئی، ان کی سلطنت کی بنیادی صفات اور اللہ کا انہیں اسم اعظم کا علم عطا کرنا۔ ہواؤں کا ان کے لیے مسخر ہونا، صبح 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت طے کرنا، سرکش جنوں کو قید کرنا اور ان سے بھاری بھرکم کام لینا، سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکالنے والے جنوں کا ذکر، پرندوں کی زبان، منطق و طیر کا علم، پرندوں کا ان کے سر پر سایہ کرنا اور ان کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے طور پر کام کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے عظیم لشکر، انسان، جن، جانور کے ساتھ سفر، چیونٹی کی آواز سننا اور اس کی سمجھداری پر مسکرانا، لشکر کی حاضری کے دوران ہدہد کا نہ ملنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جلال اور ہدہد کا واپس آ کر اپنی صفائی پیش کرنا، ہدہد کا ملکہ بلقیس اور ان کی قوم کے سورج پرست ہونے کی خبر دینا، ان کے عظیم الشان تخت کی تفصیل بیان کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو خط لکھنا، ملکہ کا اپنے درباریوں سے مشورہ اور تحفے بھیج کر آزمائش کرنا، جب ملکہ کا قافلہ پہنچنے والا تھا تب تخت منگوانا، ایک جن کا دعویٰ اور آصف بن برخیہ کا کتاب کے علم سے پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر دینا، ملکہ بلقیس کا امتحان اور ان کے لیے شیشے کا محل تعمیر کروانا، ان کا پانی سمجھ کر کپڑے اٹھانا اور حقیقت جان کر متاثر ہونا، ملکہ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، ایک متکبر ملکہ کا اللہ کی بندی بن جانا، بیت المقدس کی عظمت اور اس کی تعمیر میں جنات کی سخت محنت، ان مخصوص پتھروں اور خزانوں کا ذکر جو اس تعمیر میں استعمال ہوئے، موت کا فرشتہ آنا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عبادت کی حالت میں لاٹھی کے سہارے انتقال فرمانا، 1 سال تک جنات کا خوف سے کام کرتے رہنا، دیمک کا لاٹھی کھانا، لاٹھی کا ٹوٹنا اور جسم مبارک کا گرنا، اس واقعے سے ملنے والا سبق کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔